اپنی موت کی یاد میں دنیائے فانی سے سفر، آخرت کی پہلی منزل، قبر کی پہلی رات، آخرت کا دروازہ۔ کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب ہتھے خاک کے پتلے بگاڑ ڈالے بنا کر۔ مسافران راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی، کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکہ تھکے ہم ان کو جگا جگا کر۔ مجھے ضرور پڑھتے جانا قبر کی رات کی پکار۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ اول سے آخر تک ضرور پڑھیں۔ میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جائیں۔ مجھ سے ضرور واقف ہو جائیں۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کوشش آتی ہوں اور عنقریب تم کو پیش آ کر رہوں گی۔ اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میری توبہ۔ یاد رکھو پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائے افسوس! اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے۔ بے شک کہ زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوانے محل، روشنی قبر سامان کر، کام جو کرے ہیں کر لے آج کل۔ صاحب قبر کی پکار۔ آئے تھے ہم چمن میں تیرے یہ سیر گلشن کر چلیں، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور وہ رجانے والے کچھ پڑے کہ بخش جانا، اگر ہوں خیال تم کو اس میری بے بس کسی کا۔ ہائے افسوس! ہو کبھی جس کا گزر اس بستی خاموش سے، میری قبر پہ بھی آ کے پڑھ کے جائے فاتحہ۔ فی سبیل اللہ کرم اتنا تو کرتے جائیں، فاتحہ ناچیز کی تربت پہ پڑھتے جائیں۔ فاتحہ مر قدیرواں یہ بھی پڑھتے جائیں، کہہ دو کہ جو ہم اس راہ سے گزرنے والے۔ فاتحہ تربت پہ میری پڑھتے جائیں، میرے محسن جو ہیں اس راہ سے گزرنے والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا۔ ہے افسوس ہم تو بھول ہی گئے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مرے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ میں تیری آخرت کی منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑا کی پناہ گاہ ہے۔ میں رنج کی تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ مصیبت ناک جگہ ہوں اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یہ یاد رکھو قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کو کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہائے افسوس ہم قبر کو بھول گئے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنے اصل کو، آخرت منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر نزاع و جان کندن کے آنے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر و نکیر کے سوالات، ہاں وہاں کے بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم پرسرات پر گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطرہ بھول گئے، ہم اپنے خدا تعالیٰ کے حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب و کتاب کو